سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بلا أمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم. اللهم يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكثير، أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما. اللهم يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ويا مجيب دعاء المضطرين، يا كاشف الكرب، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بكل عدد معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وصحة الأبدان وشفائها. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم المنافقين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها
ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم واكية كواكية الوليد. اللهم واكية كواكية الوليد. اللهم واكية كواكية الوليد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ومغفرة من كل ذنب. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين والكافرين. اللهم إنا نجعلك من نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في السودان. اللهم انصر إخواننا في باكستان.
اللهم انصر إخواننا في الهند، اللهم انصر إخواننا في جميع العالم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو خیر المقام لے لو، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تم ہی محبت سے کام لے لو، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، جس کے ہاتھوں میں ہے پونجی مقسوم کی، رزق پہ پلتے ہیں جس کے شام و غدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، کریمہ بھی بخشائے برحال ماں، کہ ہستم مسیر کمندے ہوا، نداری میں غیرت تو فریاد رس، تو ہی عاصیاں را خطا بخش و بس، نگہدار مارا ذرا ہے خطا، خطا در گزارو ثوابا نما، ہر خطا بے شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا،
بس زمانے کو اپنا بنایا. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے, تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر, میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر, میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ, یا اللہ ہمیں معاف فرما, مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بے شک بڑے مجرم ہیں, بڑے خطاوار ہیں, ہر عمل کے اندر ریاکاری کی, خطاوار ہیں, سیاہ کار ہیں, بہت تیری نافرمانی کی. زندگی کا اکثر حصہ ہم نے تیری نافرمانی میں گزار دیا. دن رات گناہوں کے اندر ہم ملوث رہے. اے اللہ, رات کے اندھیروں میں, دن کے اجالوں میں, خلوتوں اور جلوتوں میں ہم تیری نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب دتائی سے کرتے رہے. مولا, جسم کا ہر عضو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال کیا. اے اللہ, آنکھوں سے بے دریغ بد نظریاں کرتے رہے, کانوں سے غلط چیزیں سنتے رہے, زبان کو کینچی کی طرح گناہوں میں استعمال کرتے رہے, دل و دماغ سے گناہوں کے پلان بناتے رہے, ہاتھ اور پاؤں کو کثرت سے گناہوں میں استعمال کرتے رہے, جسم کے ہر عضو کو تیری نافرمانی میں استعمال کیا. بڑے پشیمان ہیں اپنے کیے ہوئے کرتوت پر. پکا عزم کرتے ہیں کہ ہم گناہ کبھی نہیں کریں گے. گناہوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا, پکا ارادہ اور مضبوط عزم لیے ہوئے آ رہے ہیں. مبارک مجلس ہے مولا, کریم مبارک رات ہے, قرآن شریف کا ختم ہوا جمعے کی رات ہے. اے اللہ, اے اللہ, اگر اس رات کو بھی ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو ہم سے زیادہ محروم القسمت کوئی نہیں ہے. اے اللہ, جبرائیل امین نے بد دعا دی کہ وہ شخص جو اپنی مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہ کرا سکا وہ تباہ اور برباد ہوگا. مولا کریم, حضور نے اس پر آمین فرمائی. ہمیں تباہ مت کر, ہمیں ہلاک مت کر. تو ہی اگر ہمیں چھوڑ دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہی اگر ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا ہم کس کے در پر جائیں گے؟ مولا, تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. گناہوں کو معاف کر کے تجھے بہت راحت ملتی ہے, تو بہت خوش ہوتا ہے گناہوں کو معاف کر کے. تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو, میرے یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. گواہ رہنا, میں نے ان کو معاف کر دیا. اے اللہ, فرشتوں کو گواہ بنا لے. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مغفرت تیرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتی. ہم نے تو اتنے خطرناک جرائم اپنی جانب سے سرزد کیے کہ دنیا کی کوئی مخلوق ہمیں اس کے در پر کھڑی نہ رکھے. ہم کو سب بنا دے مولا کریم. تو اپنے دربار میں ہمیں بلاتا ہے, تراویح سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے, تیرا پاک کلام ہم کو سناتا ہے. یہ تیرا فضل ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم سے کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں مولا, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے خطرناک گناہ کرتے ہیں, کوئی ہم سے ملاقات نہیں کرے, سب لوگ نظر چرا کر بھاگیں گے. اے اللہ, یہ تو تیری کریمی ہے, یہ تو تیری سخاوت ہے کہ اتنے سب گناہ ہم نے تیرے سامنے کیے, لیکن اس کے باوجود تو ہم کو مسجد کے اندر بلا کر تیرے سامنے مانگنے کی توفیق بخشتا ہے. مولا, تو ہم پر رحم والا معاملہ کر لے.
مولا تو ہمیں معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں تمام کو معاف فرما دے، ان گناہوں کو ہم سے مٹا دے، اس مغفرت سے مولا ہمیں نواز، جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے، مستقبل میں ان گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ مولا تو نے تو بہت خطرناک قسم کے لوگوں کو معاف کیا ہے، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اے اللہ حضور کا قتل وہ چاہ رہے تھے، لیکن تو نے ان کو معاف کر کے امیر المؤمنین بنایا۔ مولا کریم وہ غلام جس نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارا چچا اس کے کلیجے کو چبایا، آپ نے ان کو معاف کر کے ان کو صحابی بنایا۔ وہ عورت جس نے مولا کریم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو چبایا، آپ نے ان کو معاف کر کے ان کو صحابیہ بنایا ہے۔ آپ نے تو بہت سے مولا کریم غلط کام کرنے والوں کو معاف کر کے ان کو تیرا دوست اور تیرا ولی بنایا ہے۔ فضیل ابن عیاض کو بھی تو نے ہی معاف کیا، مالک ابن دینار کو تو نے ہی معاف کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر تھے، اے اللہ انہوں نے تیرے سامنے ایک مرتبہ سجدہ کیا، فقط ایک سجدہ کیا، اور اللہ تو نے ان کی مغفرت کر دی۔ مولا اے اللہ اے رحمان، ہم تو تیرے سامنے روزانہ سجدہ کرتے ہیں، ہم تو تیرے سامنے روزانہ سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے سجدوں کو بھی باعث مغفرت بنا دے، ہماری سجدوں کے اندر جان پیدا فرما دے۔ ہم بے شک سجدے بھی بڑی کوتاہی کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے رکوع درست نہیں، ہمارا قومہ درست نہیں، ہمارا جلسہ درست نہیں، ہمارا قیام درست نہیں، بے شک بڑی بے ادبیاں ہمارے جانب سے سرزد ہوتی ہے، تو ان بے ادبیوں کو معاف کر کے ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دوست و احباب، رشتہ دار، محسنین، متعلقین، مخلصین، محبین، جن لوگوں نے ہم کو دعاؤں کے لیے کہا یا جو ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں یا جن کے ہم پر حق ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، خواہ وہ زندہ ہو یا مر گئے ہو، اے اللہ انہوں نے بچپن میں ہم کو پالا، اور اے اللہ انہوں نے اس وقت ہم پر رحم کیا جب ہم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، جہنم سے ان کی اور ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ محشر کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، اس دن ذلت اور رسوائی ہو اس سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو کون والے واقعے سے ہماری پوری حفاظت فرما کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے قریب جائے اور حضور ہمیں دیکھ کر کہہ دے کہ بھائی تو کون؟ اے اللہ حضور ہم سے کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کو تو میرا چہرہ پسند نہیں، تم کو تو میرا لباس پسند نہیں، تم کو تو میرا طرز بیان پسند نہیں، اے اللہ ایسی ذلت اور رسوائی سے ہماری پوری حفاظت فرما، جب تک تو زندہ رکھ ہمیں سنت ہی پر زندہ رکھ، اور جب مرنے کا وقت آئے تو سنت ہی پر ہمیں موت نصیب فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری پوری حفاظت فرما، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، قرآن کے اندر کئی جگہوں کے اندر مولا تو نے اس کا خوفناک تذکرہ فرمایا ہے، اس آگ سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم تو ایسی پنکھے کے بغیر نماز بھی ادا کر نہیں سکتے، ہمارے کمزور جسم پسینے کے اندر شرابور ہو جاتے ہیں، اے اللہ جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں، ہمارے کمزور جسم پنکھے اسی کے بغیر جب نماز بھی پڑھ نہیں سکتے تو جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ تو ایسی آگ ہے کہ اس کی لپٹ میں کوئی روشنی نہیں، اے اللہ اس آگ سے ہماری پوری حفاظت فرما، 70,000 زنجیریں، اس کو 70,000 فرشتے، پھر بھی وہ جہنم ان کے قابو میں نہیں رہے گی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ
जहन्नम की आग से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। रमज़ान महीने की कदर हमने नहीं की। ए अल्लाह रहमत का अशरा गुजर चुका, हमसे कोई अमल ऐसा नहीं हुआ जिसके ज़रिए से हम तेरी रहमत के मुस्तहिक बने। मग़फ़िरत का अशरा गुजर चुका, कोई अमल हमसे नहीं हुआ जिससे हमारी मग़फ़िरत हो सके। आग से खलासी का अशरा चल रहा है, बेशुमार बंदों को तू जहन्नम से खलासी नजात करता है। ए अल्लाह जिन लोगों को तू जहन्नम से आज़ाद कर रहा है उनके अंदर हमें भी शामिल फरमा दे। जहन्नम की आग से हमारी पूरी हिफाजत फरमा, ज़क़ूम के दर्द से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। कड़वा दरख्त मुलाए करी, खाने के अंदर जब नमक कम होता है इसका एहसास हमको होता है। हम नमक बगैर कोई चीज़ खा नहीं सकते। ये अल्लाह खा भी लेते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं। मौला वो खोखला दरख्त, कड़वा दरख्त, कांटे वाला दरख्त जो गले के अंदर घुस जाएगा और चुभेगा, अंदर जाकर आंटों को फाड़ कर रख देगा, उस दरख्त से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खोलता हुआ पानी जहन्नमी उसको प्यासे ऊंट की तरह पिएंगे। मौलाए करीम हम गर्म पानी मामूली पी नहीं सकते, फ्रिज के अंदर पानी ना हो हम उसको पी नहीं सकते। ठंडे पानी और अच्छी ग़िज़ा की हमको आदत पड़ गई है। इस तरह खतरनाक मशरूबात से हमारी पूरी हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह ज़क़ूम के दरद से हमारी पूरी हिफाजत फरमाना। जन्नत के अंदर आला से आला मकाम देना। ए अल्लाह ये जो कुरान हमने तरावी के अंदर सुनाया, मौलाए करीम तेरे फजल व करम से हमने सुनाया, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। बहुत गुनाह वाले हैं, उनसे बहुत गुनाह होते हैं। हम इस मुसल्ले के लायक नहीं थे। अल्लाह तेरी कसम हम इस मुसल्ले के लायक नहीं है। इन लोगों को मालूम चल जाए कि हमसे क्या क्या गुनाह होते हैं, ये लोग नहीं पड़ेंगे हमारे पीछे, ये लोग छोड़कर चले जाएंगे। तेरे फजल से यहाँ हमने खड़े होकर तेरा पाक कलाम सुनाया, बहुत अजीम कलाम तेरा हमने सुनाया। ये तेरा ही फजल करम है। ए अल्लाह इसको कबूल कर ले, मौला कबूल कर ले। ए अल्लाह कबूल कर ले। इसको अगर तू रद्द कर देगा तो मौला हमारा इस तरह करा देना बेकार हो जाएगा, बेसूद हो जाएगा हमारा खरा देना। मौला तू रहम का मामला फरमा, हमारी लाज रख ले, हमारी लाज रख ले, हमारे गुनाहों को मत देख मौला, मत देख गुनाहों को। तू कबूल कर ले मौला, मौला कबूल कर ले, तू कबूल कर ले मौला, कबूल कर ले मौला। तू रद्द मत करना, तू रद्द मत करना मौला। अगर तू रद्द कर देगा तो हमारा इस तरह खड़ा रहना बेकार हो जाएगा। ए अल्लाह रहम करम वाला मामला फरमा, हर हर्फ को कबूल फरमा, हर लफ्ज़ को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमने पढ़ने के अंदर बहुत गलतियाँ की, बहुत खताएं की। ए अल्लाह हमने बहुत गलतियाँ की हैं पढ़ने के एतबार से, तजवीद के एतबार से। ये पाक कलाम जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, हमने इसको इस तरह नहीं पढ़ा। ए अल्लाह बहुत गलतियाँ की है नाशिफा के अंदर, तमाम गलतियों को माफ़ फरमा दे। हम इंशाअल्लाह आइंदा साल से अच्छे तरीके से कुरान पढ़ेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे इसके मखारिज को अच्छी तरीके से निकालने की। अभी जो हो गया है वो हो गया है, मौला करीम इसको अब कबूल कर ले, इससे तो हमसे राज़ी हो जा मौला, हमसे नाराज़ मत हो। बेशक तेरी नाराज़गी में किसी का नफ़ा नहीं हुआ कि हमारा होगा, और तेरी रज़ामंदी में किसी का नुकसान नहीं हुआ कि हमारा होगा। ए अल्लाह ये जो हमने मेहनत से पढ़ा है, ए अल्लाह इसको कबूल फरमा। ए अल्लाह जो इन लोगों ने सुना है बड़ी मेहनत से सुना है, ए अल्लाह इनके इस तरह सुनने को भी कबूल फरमा। जो गलतियाँ और गफलतें हुई है सुनने के अंदर, सुनाने के अंदर, ए अल्लाह उनको माफ़ फरमा देना। तरावी को कबूल कर लेना, वो हमारे रोज़े जो हमने रखे, ए अल्लाह हर रोज़े को कबूल करना। हमें मालूम है
ہے کہ روزوں کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. یہ تو ڈھال تھی، ڈھال کہ جو گناہوں سے ہماری حفاظت کرتی مولا، لیکن ہم اس کے اندر گناہوں سے نہ رکے، ہم بے شرمی سے گناہ کرتے رہے. اے اللہ یہ روزے جو ٹوٹے پھوٹے ہماری جانب سے ہوئے ہیں ان کو قبول کرنا. اے اللہ تراویح جو پڑھی قبول کرنا، جو نماز ادا کی قبول کرنا. اے اللہ جو صدقہ خیرات ٹوٹی پھوٹی رقم کے ذریعے سے ہوئی اس کو قبول کرنا. اور اے اللہ ہماری مغفرت فرما دینا. مولا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع اگر کسی سخی کے در پر چلا جائے اور کوئی ایسی چیز مانگ لے جو بالکل معمولی ہو، وہ سخی ان کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہوا شرم محسوس کرتا ہے. اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ تو تو سخیوں کا سخی. جب بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ان کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم و حیا محسوس ہوتی ہے، تو شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے. اے اللہ ہمارے سلسلے میں تو ہم کو خوب نواز دے، ہم پر خصوصی فضل فرما دے. مولا جتنے بھی اعمال رمضان کے مہینے میں غیر رمضان کے اندر ہم سے ہوئے تمام کو قبول فرما. اے اللہ حدیث کے ساتھ تو نے ایک مشغلہ ہمارا وابستہ رکھا ہے. اے اللہ موت تک اس حدیث کے ساتھ مشغلے کو جاری اور ساری رکھنا. ہم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی قدردانی نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی قدردانی نہیں کرتے، لیکن مولا ہمارے اعمال مت دیکھ. جو نوازش تو نے ہم پر کر دی ہے اے اللہ اس کو باقی رکھنا، اس کو تو ہم سے مت چھیننا. جو درس قرآن اس مسجد کے اندر ہوتا ہے اللہ اس کو قبول فرما. بے شک مولا کریم تو کیفیت پر نظر رکھتا ہے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم بہت غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم انسان بشر ہیں، ہم سے غلط باتیں اس طرح نکل جاتی ہیں، تو اس پر ہماری پکڑ مت کرنا. مولا ہماری لاج رکھ کر جو ٹوٹی پھوٹی تفسیر ہوتی ہے اس کو قبول فرما. قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن رفاقت نصیب فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے اندر ہمارا مکان تیار کرنا اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے ہم کو نوازنا. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ اعمال جس کے ذریعے سے ہم جنت الفردوس کا تجھ سے سوال کریں، لیکن تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت اونچی ہے، وہ بہت رحم کرتا ہے. تم مانگو گے تو اس سے جنت الفردوس مانگنا. اے اللہ ان کی اتباع میں ہم یہ ہمت کرنے اور تجھ سے جنت الفردوس مانگنے. اے اللہ تیری رحمت سے کچھ کمی ہونے والی نہیں، تیرے خزانوں میں سے کچھ کمی ہونے والی نہیں. اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرما دے. جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر شریک ہیں بالخصوص ہر ایک کو جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرمانا. ان کے رشتہ دار، ان کے متعلقین، مخلصین، گھر والے، عورتیں، بچے، سب کو مولا کریم جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرمانا. ایمان اور اسلام کی ہوائیں چلا دے. ہر شخص کو مولا کریم مسلمان اور مؤمن بنا دے. اسلام اور ایمان کے خلاف جو دشمنان اسلام کی طرف سے پروپیگنڈا اور سازشیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو مولا کریم ناکام فرما، ان کو فیل فرما. اور جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دے. مولا کریم یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ آخرت کتنی خطرناک اور سخت ہے تو سب کے سب ابھی توبہ کر لیتے. اے اللہ ان کی آنکھیں کھول دے، سب کو ہدایت کی دولت سے نواز. جتنے بھی لوگ ہیں ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر سب کو مولا کریم تو مسلمان بنا دے. اے اللہ تیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی امت جس کے لیے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن رو رو کر، بے خود ہو کر، محویت کی عالم میں رو رو کر دعا کرتے تھے، جس کی سربلندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھتی تھی. آج اسی امت کے ساتھ بہت ناانصافہ طریقہ جاری کیا جا رہا ہے، بہت ظلم ان پر ہو رہا ہے. اے اللہ ان کے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے،
عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، بوڑھوں کی لاج نہیں رکھی جا رہی، جوانوں کو تو اس طرح ہی قتل کیا جا رہا ہے۔ مولا ہم جانور تو نہیں ہیں، مولا کریم ہم تو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے۔ اے اللہ فلسطین کے اندر جو یہ ظالم لوگ اہل فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارا جی جلتا ہے، ہمارا کلیجہ باہر نکل آتا ہے۔ اے اللہ ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح معصوم بچوں کی لاشیں لیے ہوئے ان کی امییں گزر جاتی، ان کے گھر والے ایک ہی حملے کے اندر اس طرح فنا ہو جاتے۔ اے اللہ کیا انسانی جان اتنی بے قیمت ہو گئی، یہ کس کے حوالے ہم کو کر دیا؟ یہ جن کو ہمارے بچوں پر رحم نہیں آتا، ہماری عورتوں پر جن کو رحم نہیں، ہمارے بوڑھوں پر جن کو رحم نہیں، یہ وحشی قوم امت محمدیہ کو بہت تکلیف اس نے پہنچائی۔ اے اللہ اس قوم کو غارت فرما، اس قوم کو نیست و نابود کر، ظالم لوگوں کو بیک اور بن سے اکھا کر پھینک دے۔ اے اللہ ان کو صفحے ہستی سے مٹا دے۔ جو بھی اے اللہ امت محمدیہ پر ظلم کر رہا ہے، ناحق طریقے سے ان پر ظلم کر رہا ہے، چن چن کر ہر ایک کو قتل فرما دے۔ اے اللہ ان کا صفایا فرما دے۔ اگر حق کے اندر اے اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت لکھی ہوئی ہے تو مولا سب کو جلد سے جلد ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما، مسلمان بنا دے۔ مولا تم نے تاتاریوں کو بھی مسلمان بنایا تھا، اے اللہ ان کو بھی تو مسلمان بنا سکتا ہے۔ اے اللہ اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت لکھی ہوئی ہے تو ہر ایک کو ہدایت سے سرفراز فرما، لیکن اگر ان کے حق کے اندر ہدایت نہیں تو اے اللہ چن چن کر ہر ایک کو قتل فرما دے۔ اے اللہ جو فلسطین اور غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ سودان کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی پینے کے لیے کچھ نہیں، اے اللہ ان کو گندا پانی پلایا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے رہتے ہیں، ہم کو ان کی بڑی یاد آتی ہے۔ اے اللہ ان کے لیے بھی کچھ رزق مہیا کر دے۔ ہمارے یہ جو حبشی بھائی ہیں ان کو کچھ کھانا نہیں ملتا اور ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، مولا ان کو کھانا نصیب فرما، یہ بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ تو تو رزاق روزی دیتا ہے، تو خوب رزق دیتا ہے۔ اے اللہ سب کو تو حلال طیب روزی سے نواز، خصوصاً اس مجلس کے اندر جو شریک ہیں جن کو تو حلال طیب روزی سے نواز، اسی طرح اس محلے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی حلال طیب پاکیزہ رزق سے نواز، اور اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان محنت کر رہے ہیں مولا کریم ان کو حلال طیب روزی سے نواز۔ بہت سے لوگ رزق کی لائن سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار پر دھب لگ چکا ہے، اے اللہ محنت کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو دن بھر کماتے ہیں اور جیب کے اندر 500 روپے بھی نہیں آتے، اے اللہ ان کے جیبوں کو پیسے سے بھر دے، اے اللہ ان کو دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا، بیچارے پورا دن محنت کرتے ہیں۔ اے اللہ سب کو حلال طیب روزی سے نواز، فقیری مفلسی غربت سے ہر ایک کی حفاظت فرما، دنیا آخرت دونوں جگہوں میں اے اللہ تو ہمیں عزت دے، ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ طاقت قوت سے نواز، تندرستی سے نواز۔ یہ طاقت کتنی اچھی چیز ہے کہ ہم سب کام خود کر لیتے ہیں، اے اللہ طاقت قوت سے نوازنا اور اس کو برقرار رکھنا۔ اے اللہ کسی کا محتاج مت بنانا، ہم کو کمزور مت بنانا، بیماری کے اندر ہم کو مبتلا مت کرنا، اور عدم تندرستی سے ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر سے ہم کو نواز، ہر طرح کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ کامیابی سے نواز، ناکامیابی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی دھندا شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اس کے اندر سفلتا ہی نہیں ملتی، اے اللہ جہاں بھی وہ قدم رکھے کامیابی ان کے قدم چومے، ایسی صورتحال پیدا فرما، کسی بھی جگہ فیلئر اور ناکامیابی ان کے لیے ہو، اس سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ بہت سے لوگ کئی سالوں سے بے اولاد ہیں، اے اللہ ہم کو کہتے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی، اے اللہ کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ اے اللہ اولاد کتنی اچھی چیز ہے، وہ تو باپ کا سہارا ہوتی ہے۔ اے
اے اللہ تو ایسے لوگوں کے لیے اولاد کا سلسلہ جاری اور ساری کر دے. بہت سے لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے لیے رشتے نہیں ملتے. اے اللہ سب کو مناسب بہتر رشتہ تو اپنے خزانہ ایک سے مہیا فرما دے. بہت سے لوگ شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, رشتہ بھی ہو جاتا ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی. اے اللہ سب کے لیے تو شادی کے اسباب مہیا فرما دے. اے اللہ ہم کو مانگنا نہیں آتا, بے شک مولا کریم تیرے خزانے تو بے انتہا ہیں. ان کو جو لوگ مانگتے ہیں اے اللہ ان کی طرح مانگنے کی دولت سے تو ہم کو مالا مال کر, اور تیرے شان کے مطابق ہم کو مانگنا عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما. مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک دانا بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ بہت سے بندے اس مبارک مہینے کے اندر ایسے ہوں گے کہ مولا تنہائی کے اندر وہ عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت سے تو بڑا محبوب ہوتا ہے. اے اللہ وہ تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں, ان کی آہیں تیرے یہاں پر سنی جاتی ہے اور ان کا گر گرانا تجھے بہت پسند آتا ہے. اے اللہ ان کے صدقے طفیل میں تو ہماری مغفرت فرما, اور اے اللہ اگر ہو سکے نہ تو ہمیں ہی وہ بندہ بنا دے جس کی آہیں تیرے یہاں پر مقبول ہو, جس کا گر گرانا تجھے پسند ہو, جس سے تجھے بہت محبت ہو. اے اللہ ہمیں وہ شخص بنا دے جس سے تو خوب راضی ہو, جس سے تیرے نبی راضی ہو, اور وہ لوگ جس سے تیرے نبی ناراض ہوں اور جس سے تو ناراض ہو ان سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور اس عمل سے محبت کا سوال کرتے ہیں جو تیری محبت تک ہم کو پہنچا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.